الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی کتاب کے پہلے سبق کا آخری سوال ہے۔ آخری سوال اس سینس میں کہ میں اس ٹاپک کو، اس موضوع کو امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم سمجھتا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی ترتیب، جمع اور تدوین۔ میں آگے چل کے تمہیں ترتیب بھی سمجھاؤں گا، جمع کا مطلب بھی بتاؤں گا، اور تدوین کے مفہوم سے بھی تمہیں آگاہ کروں گا۔ دیکھو، اگر یہ سوال تمہارے پیپر میں آئے تو میں تمہیں یہاں پر یہ مشورہ دوں گا، بلکہ ہدایت کروں گا کہ اس سوال کے جواب کو لکھتے ہوئے سب سے پہلے تم مختصر انداز میں قرآن مجید کا ایک تعارف لکھ دینا۔ یہ تعارف بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، اسے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا جو 4 سے 5 سطور یا 4 سے 5 لائنوں پر مشتمل ہو۔ تو چلو، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے ایک مختصر سے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، یاد رکھو کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور اس طرح قرآن مجید 23 برس کے عرصے میں حضور پاک پر نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بچوں، یہ کتاب ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس معجزے کی کوئی اور مثال، کوئی اور نظیر تمہیں پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب حکمت ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ لوگوں کے لیے دعوت عمل ہے، یہ لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے، یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اور اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے راہ ہدایت ہے، اور اس سے بہتر راہ ہدایت انسان کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہ تو بچوں قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف میں نے تمہیں بتا دیا۔ یہ 4 سے 5 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بڑھیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف، اور جو اسکرین پر تھوڑی دیر پہلے جو سوال چلا تھا وہ تھا قرآن مجید کی ترتیب، جمع اور تدوین پر نوٹ لکھیں۔ تو آئیں، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے قرآن مجید کی ترتیب۔ بچوں، ترتیب سے مراد سیکوینس ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل میں آئی۔ یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن مجید کی ترتیب فرمائی۔ اس ترتیب کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سورت نازل ہوتی، یا کوئی آیت نازل ہوتی، یا چند آیات نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی سے فرما دیا کرتے کہ اس حصے کو فلاں سورہ کے شروع میں، یا فلاں سورہ کے درمیان میں، یا فلاں سورہ کے آخر میں درج کر دو۔ اس ترتیب کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کاتبین وحی۔ وحی کا ٹاپک میں تمہیں پڑھا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو نبیوں اور رسولوں تک آتا تھا اسے وحی کہتے ہیں۔ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت سے قرآن مجید کو لکھوانے کا سلسلہ شروع کروا دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 42 کاتبین وحی کو مقرر کر دیا تھا۔
اچھا یہاں پر ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضور نے قرآن مجید کو لکھوانے کے لیے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کا انتخاب کیوں کیا؟ 42 لوگ ایسے تھے جو قرآن کو لکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اس کی ریزن اور لاجک یہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی ایک صاحب موجود نہ ہو لکھنے کے لیے تو دوسرا شخص موجود ہو، اس لیے اتنی بڑی صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو ترتیب دیا گیا جن کے ذمہ قرآن مجید کو لکھنے کا کام تھا۔ یہ جو قرآن مجید کو لکھنے والے اصحاب تھے، ان کو جو ہے وہ کاتب کہا جاتا ہے۔ یہ کاتب تھے، کاتب لکھنے والے۔ کاتبین وحی میں جو سب سے پہلے کاتب ہیں جنہیں قرآن مجید کو لکھنے کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کی کتابت کرنا شروع کی۔ اچھا، اب ایک چیز ذہن میں اور رکھو بچوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی تو آپ کے وہ قلب میں محفوظ ہو جاتی تھی، وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی، لیکن آپ اسے دوسرے لوگوں کے لیے لکھوا لیا کرتے تھے تاکہ قرآن مجید جوں جوں جیسے جیسے نازل ہوتا رہے ویسے ویسے محفوظ بھی ہوتا رہے۔ تو یہ تو تھی قرآن مجید کی ترتیب، جسے ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ اب ہم کویسچن کے اگلے حصے پر بڑھتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید کی جمع۔ بیٹا جمع کرنے سے مراد قرآن کی کلیکشن ہے، قرآن کو اکٹھا کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرا دور عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرا دور عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے عہد رسالت میں آتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا تھا تو آپ نے اسی وقت کاتبین وحی کو منتخب کر لیا تھا جن کی تعداد 42 تھی، اور وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ کاغذ وغیرہ نہیں تھا تو قرآن مجید کو جانور کی کھال کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور پتھر کی سلوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو لوگ اس طرح سے قرآن مجید کو محفوظ کر رہے تھے یا قرآن مجید کو ایک جگہ پر اکٹھا کر رہے تھے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی جمع ہوئی جس کا آغاز عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کو لکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات اور صورتوں کو نمازوں میں بھی پڑھا جاتا تھا، اور چونکہ تم جانتے ہو کہ اہل عرب ذہنی طور پہ بہت بالیدہ قوم گزری ہے اور آج بھی ہے، تو جب نمازوں میں قرآن کو پڑھا جاتا تھا تو اکثر صحابہ کرام اسے حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن سینوں میں بھی اکٹھا ہوتا رہا، جمع ہوتا رہا، اور کاتبین وحی بھی قرآن کو مختلف چیزوں پر تحریری شکل میں بھی لاتے رہے۔ تو یہ جو قرآن کی ترتیب اور جمع کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور سے شروع ہو گیا تھا۔ تو جو پہلا زمانہ ہے قرآن کی جمع کا اور ترتیب کا وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے زمانے میں، اور وہ ہے عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع اور تدوین۔ اچھا بچوں، ایک چیز ذہن میں رکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر تو لکھا گیا تھا، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اونٹ کی شانے کی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، پتھر کی سلوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا گیا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں یا کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ اسے کتابی صورت میں جب لایا گیا تو یہ دور اب آ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یاد رکھو کہ قرآن مجید کی جو کتابی شکل جب قرآن کو دی گئی وہ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یا زمانہ ہے۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیں
کہ اسے کتابی شکل میں لانے کی ضرورت کس وقت پیش آئی؟ آپ نے تاریخ پڑھتے ہوئے ایک جنگ کا نام سنا ہوگا جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بطور خلیفہ چارج سنبھالا، تو جو پہلا مرحلہ یا پہلی جو امت کے اوپر ایک آزمائش آئی وہ یہ آئی کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس میں سے بڑی مشہور جو شخصیت ہے جس کا نام مسلمہ کذاب ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ترتیب دیا اور مسلمہ کذاب اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کیا، اور لشکر کو لے کر نکلے، اور آپ خود اس لشکر کی جو ہے وہ سربراہی آپ کے ہاتھ میں تھی، سپہ سالار آپ خود تھے، اور مسلمان اس شخص کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلے، وہ بھی تیاری کے ساتھ تھا اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی تھا۔ مسلمانوں نے اس کے ساتھ جنگ کی، تاریخ میں اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمان جیت گئے اور مسلمہ کذاب کو شکست ہوئی اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا، لیکن اس جنگ میں 700 مسلمان حافظ شہید ہوئے تھے۔ جب واپس لشکر جو ہے وہ پہنچا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید کے جو حافظ تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، تو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ قرآن مجید کہیں اٹھ نہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نزاکت کا احساس ہوا، اور آپ نے فوری طور پہ پوری ریاست میں یہ اعلان فرما دیا کہ جس جس شخص کے پاس قرآن مجید جس جس صورت میں موجود ہے، جس شکل میں لکھا ہوا ہے، وہ ریاست کے پاس اس کو جمع کروایا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی، وہ اس معاملے کے ہیڈ مقرر کیے گئے، اور اب جس جس کے پاس قرآن مجید جس جس صورت میں جس جس شکل میں محفوظ تھا، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں اس حصے کو پہنچایا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت سے قرآن مجید کو جو ہے وہ اکٹھا کیا، جمع کیا اور اسے کتابی شکل دی۔ تو یہ عہد رسالت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، یہ نسخہ آپ کے پاس رہا۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ صحیفہ یا قرآن کی یہ کتابی شکل حضرت عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے ان کے پاس رہا، اور آپ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گیا تھا۔ تو عہد رسالت میں قرآن مجید کی ترتیب اور اس کو لکھنے کا اہتمام ہوا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور پھر قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا کام عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوا، جہاں پر قرآن کے مختلف حصوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا اور اسے باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ اب تیسرے زمانے میں آئیے، اور جو تیسرا دور ہے قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا، وہ ہے عہد عثمانی، یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ تو یاد رکھیں بچوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جن میں صرف عرب ہی نہیں تھے بلکہ غیر عرب بھی شامل تھے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہو رہا تھا وہ عربی زبان کا تھا۔ جو عرب تھے ان کی تو زبان ہی مادری زبان ہی عربی ہے، انہیں قرأت میں، قرآن کو پڑھنے میں، قریش کی لغت پر پڑھنے میں، قریش کے انداز میں پڑھنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن وہ لوگ جو غیر عرب تھے، جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، ان کے لیے قرأت میں پرابلم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ عربی کے صحیح تلفظ کی ادائیگی سے قاصر تھے جو غیر عرب تھے۔ زبان کے اس فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں میں، مختلف لوگوں میں
قرآن مجید کی قرت میں فرق آ رہا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اب امت کو ایک قرت پر جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اس نزاکت کو محسوس کیا اور حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو جمع کردہ صحیفہ تھا اسے منگوایا، اس کی مزید نقلیں تیار کیں، اور یہ تمام نقول یاد رکھو کہ قریش کے رسم الخط پر تیار کی گئیں، اور اس کے بعد اسے پوری امت میں تقسیم کیا گیا، اور اس طرح قرآن مجید ایک قرت پر آ گیا، اور پوری مسلم امت ایک ہی قرت کے مطابق قرآن کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی کے بعد پھر قرآن مجید کی تدوین کی نوبت نہیں آئی۔ آج میں اور آپ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کی تدوین وہی ہے جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی، اور اب یہ قیامت تک ویسی ہی رہے گی۔ تو بچوں، یہ میں نے بہت مختصر سے انداز میں تمہیں جو ہے وہ قرآن مجید کی ترتیب، جمع اور تدوین کے متعلق بتایا۔ ترتیب سے مراد سیکوینس ہے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ہدایت پر عمل میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ ترتیب بتائی تھی، جسے ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو جو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، اسے کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں لایا گیا، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرت کا پرابلم ہو رہا تھا۔ ضروری تھا کہ پوری امت کو ایک قرت کے اوپر جو ہے اکٹھا کیا جائے، اور اس کا اہتمام حضرت عثمان غنی نے کیا، جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی ترتیب تھی، جمع تھی اور تدوین تھی۔ تدوین مدون کرنے کو کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سوال تمہیں سمجھ آیا ہوگا، اور جیسا میں نے تمہیں کہا لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے کہ آج یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا، اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق بھی بہت اہم ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کتاب کی جو مشق ہے وہ بھی اسکرین پر چلتی رہے، اور اس کی مشق کو بھی ہم کر لیں۔ تو تم کتابیں اپنی کھول لو تاکہ ہم جو ہے وہ اس سبق کی جو مشق ہے اس کو بھی ساتھ ہی کر لیں۔ اچھا، آئیں دیکھو جو میجر کویشچنز ہیں اس کے، جو تفصیلی سوالات ہیں وہ کتاب میں 3 دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ وحی کی تعریف کریں، وحی کی اقسام بیان کریں، اور وحی کے نزول کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ تو میں نے یہ سوال تمہیں 2 حصوں میں کروایا۔ جو میں نے پہلا لیکچر دیا تھا اس میں نے وحی کی تعریف تمہیں بتائی تھی، وحی کی مختلف صورتیں بتائی تھیں، اور حضور پر نازل ہونے والی وحی کا جو واقعہ تھا پہلی وحی کا، وہ تمہیں بتایا۔ اور دوسرے لیکچر میں نے تمہیں جو ہے نزول وحی کی مختلف صورتیں بڑی تفصیل سے بتائی تھیں۔ یہ پہلا سوال کتاب والے نے بنایا ہوا ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ جی وحی کی ضرورت پر نوٹ لکھیں، اور تیسرا سوال قرآن مجید کی ترتیب، جمع اور تدوین پر نوٹ لکھیں۔ تو ان 3 میجر کویشچنز میں سے میں نے آپ کے لیے امتحانی نقطہ نگاہ سے 2 سوالوں کا انتخاب کیا، اور یہ 2 سوال الحمدللہ آج ہم نے مکمل کر لیے۔ اب آؤ اپنی کتاب کی ایکسرسائز کے اوپر خالی جگہ پر کریں۔ کتابیں آپ اپنے سامنے کھول لیں۔ خالی جگہ ہے پہلی کہ وحی کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، تو آپ نے خالی جگہ میں لگانا ہے اشارہ کرنا یا چپکے سے بات کو دل میں ڈالنا۔ دوسری خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے علم کے ڈیش ذرائع پیدا کیے، 3 ذریعے پیدا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو خالی جگہ میں آپ نے 3 لکھنا ہے۔ تیسری خالی جگہ ہے جن چیزوں کا علم حواس و عقل سے نہ ہو ان کا علم ڈیش کے ذریعے ہوتا ہے، وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے؟ وحی لکھیں گے۔ چوتھی خالی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ڈیش کو ہوا، رمضان کی 17 تاریخ، تو آپ خالی جگہ میں لکھیں گے 17 رمضان المبارک۔ 5ویں خالی جگہ ہے وحی ڈیش کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو آپ خالی جگہ میں لکھیں گے غیر مطلوع،
وہی یہ غیر مطلوع کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اگلے صفحے پر آؤ۔ سوال ہے کہ درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں، اور اس میں جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تقریباً 23 برس کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل فرمایا گیا۔ بالکل درست ہے، آگے ٹک لگا دو، یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، دوسرا جو لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، کراس لگا دو۔ تیسری اسٹیٹمنٹ ہے حضرت عثمان غنی کے بعد تدوین قرآن کی نوبت نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو لیکچر دیتے ہوئے بھی بتایا، ٹک لگا دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چوتھی اسٹیٹمنٹ ہے سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس کے آگے آپ جو ہے وہ کراس لگا دیں گے۔ پانچویں اسٹیٹمنٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید ایک مکمل کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ نہیں، قرآن کو لکھا ضرور گیا تھا لیکن وہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو کراس لگا دیجیے گا یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگلا جو آپ کا سوال نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل جملوں میں کس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ پہلا جملہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اشارہ قرآن مجید۔ یاد رکھو، قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار اسے پڑھا جاتا ہے، بار بار اسے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اچھے اور سچے خوابوں سے آغاز ہوا۔ کس بات کا آغاز ہوا تھا؟ وحی کا آغاز ہوا تھا۔ تیسری اسٹیٹمنٹ ہے گھنٹیوں کی آوازیں آنا، دل میں ڈالنا اور بلا واسطہ مکالمہ۔ تو اس کے آگے بتا دو یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی میں نے تمہیں پڑھایا ہوا ہے۔ چوتھی اسٹیٹمنٹ ہے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس کا شرف حاصل ہوا، کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نے جو 42 کاتبین وحی کا انتخاب کیا تھا ان میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو وحی کی کتابت کے کام پر مامور فرمائے گئے تھے۔ پانچویں اسٹیٹمنٹ ہے اکثر حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ جنگ کا نام ابھی میں نے تمہیں بتایا، جنگ یمامہ میں، جب مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ آخری اسٹیٹمنٹ ہے اس کا نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا نگہبان ہے۔ تو اس جملے میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف ہے۔ پانچویں سوال پر آؤ، مختصر جواب تحریر کریں، وحی کے اصطلاحی معنی بتائیں۔ لیکچر میں نے تمہیں بتایا وحی اللہ کے اس پیغام کو کہتے ہیں جو وہ اپنے نبیوں اور رسولوں تک بھیجتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر کہ ترتیب توفیقی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی میں نے ابھی 5 منٹ پہلے تم سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ قرآن مجید کی ترتیب سے مراد سیکوینس ہے، اور یہ ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بنائی۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی یا آیات نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی سے کہتے کہ اسے فلاں سورہ کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں لگا دو۔ اس طرح سے قرآن ایک ترتیب میں آنا شروع ہوا، اسے ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مختصر، عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن کی قرأت میں فرق کیوں آ رہا تھا؟ اس لیے فرق آ رہا تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر اور بھی دنیا میں پھیل رہا تھا، اور اسلام کو قبول کرنے والے عربوں کے ساتھ ساتھ غیر عرب بھی تھے۔ تو چونکہ غیر عربوں کی مادری زبان عربی نہیں تھی، اس لیے قرآن کے لفظوں کی تلفظ کی ادائیگی میں پرابلم آ رہی تھی، قرأت میں مسئلہ آ رہا تھا، اس وجہ سے قرأت میں فرق آ رہا تھا۔ آخری سوال ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ بچوں میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ترتیب توفیقی ہے۔ تو یہ آج پہلا سبق ہمارا ختم ہو گیا، اور میں نے انتہائی مختصر سے وقت میں کوشش کی کہ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ مشق بھی کرا دوں، کیونکہ مشق بہت اہم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔
اسے 2 دفعہ سن لینا، 3 دفعہ سن لینا، کنسیو کرنا، اپنے ذہن میں بٹھانا اور اپنے الفاظ میں لکھنا۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور جاتے جاتے میری وہی درخواست تم سے ہوگی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سلسلہ چلتا رہے تو میں آپ کی سپورٹ کے بغیر اس چینل کو نہیں چلا سکتا، اور مجھے سپورٹ کس طرح کی چاہیے آپ سے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔